لاہور کی ایک بڑی یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ شور شرابے کے بیچ میں ایک کونے کی میز پر مہم بیٹھی تھی، دبلی پتلی نازک سی لڑکی، لمبے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے اور آنکھوں میں عجیب سی موسمیت۔ وہ اپنی کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی، مگر دل کسی اور ہی طرف تھا۔ حاشر وہیں قریب دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا، بلند قامت، بھرپور اعتماد والا لڑکا۔ اس کی نگاہ بار بار مہم پر جا کر ٹھہر جاتی۔ کئی ہفتوں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا، مگر آج دل نے ہمت کی۔ وہ آگے بڑھا اور نرم لہجے میں بولا، آپ کو اگر برا نہ لگے تو نوٹس شیئر کر سکتا ہوں۔ پچھلے لیکچر میں آپ نہیں آئی تھی نا؟ مہم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار آنکھیں ملی تھیں، جیسے دل کے اندر کوئی دروازہ کھل گیا ہو۔ وہ ہلکی سی مسکرائی، جی شکریہ۔ یہی آغاز تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہونے والا تعلق رفتہ رفتہ دلوں کی گہرائیوں تک جا پہنچا۔ مہینوں کی دوستی کے بعد ایک دن حاشر نے فیصلہ کر لیا کہ اب چھپانا ممکن نہیں۔ وہ مہم کو یونیورسٹی کی لان میں لے گیا۔ بارش کے بعد گھاس بھیگی ہوئی تھی اور ہوا میں نمی کا عطر پھیلا ہوا۔ مہم، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، میں تمہیں صرف دوست نہیں سمجھتا، میں تمہیں چاہتا ہوں، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں تمہیں چاہتا ہوں۔ مہم کا دل تیز دھڑکنے لگا، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ آہستہ سے بولی، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ محبت نے اپنا اعلان کر دیا۔ محبت جب شدت اختیار کرے تو فاصلے خود بخود مٹنے لگتے ہیں۔ ایک دن کلاس کے بعد دونوں نے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ہاسٹل کے خالی کمرے کا رخ کیا۔ باہر بارش ہو رہی تھی، اندر خاموشی کا راج تھا۔ کاش وقت یہی رک جائے۔ حاشر نے اس کے چہرے کو چھوا۔ مہم کی سانسیں تیز ہو گئیں، اور اگر وقت رک گیا تو تم ہمیشہ میری رہو گی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب محبت نے حد پار کر دی۔ جسم اور روح ایک دوسرے میں گھل گئے۔ بعد میں مہم خوف زدہ ہوئی، مگر حاشر نے اسے سہارا دیا۔ ڈرو نہیں، یہ صرف تمہارا پیار ہے، تم میری ہو، ہمیشہ رہو گی۔ مہینے گزر گئے، مہم کی طبیعت بدلنے لگی۔ چکر، کمزوری اور بے چینی۔ آخر کار اس نے ہمت کر کے ٹیسٹ کروایا۔ نتیجہ دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ حاملہ تھی۔ مہم روتی ہوئی حاشر کے پاس پہنچی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب میں اپنے والدین کو کیا بتاؤں گی؟ حاشر لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، مہم، میں ہوں نا، ہم شادی کر لیں گے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن دل کے اندر وہ خود بھی ڈرا ہوا تھا۔ وقت کم تھا، مہم کے چہرے اور وجود پر تبدیلیاں ظاہر ہونے لگیں۔ ایک دن اس کی ماں نے شک کی بنا پر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ سچ کھل گیا، گھر میں کوہرام مچ گیا۔ باپ غصے سے چیخنے لگا، میری عزت خاک میں ملا دی تم نے۔ ماں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ مہم کمرے میں بند ہو کر حاشر کو فون کرنے لگی، اب سب جان چکے ہیں، اگر تم نے ابھی قدم نہ اٹھایا تو سب ختم ہو جائے گا۔ حاشر کے والدین سخت مخالفت پر اتر آئے۔ یہ خاندان ہماری عزت کو رسوا کر دے گا، اس کے والد نے کہا، مگر حاشر ڈٹ گیا، میں صرف مہم سے شادی کروں گا، یہ فیصلہ بدل نہیں سکتا۔ یوں جلد بازی میں نکاح طے ہو گیا۔ چند لوگ، خاموش تقریب، بغیر خوشی کے، لیکن پھر بھی دونوں نے ایک دوسرے کو شوہر بیوی کے رشتے میں قبول کر لیا۔ شادی کے بعد بھی سکون نہ آیا۔ رشتہ داروں کی چبھتی باتیں، سسرال کے تانے اور والدین کی سرد مہری، یہ سب مہم کے دل پر خنجر کی طرح چلتے۔ وہ راتوں کو روتی اور آئینے کے سامنے خود کو کوستی، کاش میں نے وہ قدم نہ اٹھایا ہوتا۔ لیکن پھر بچے کی حرکت محسوس ہوتی تو دل پگھل جاتا۔ یہ میرے پیار کی نشانی ہے، میں اسے جنم دوں گی، چاہے سب کچھ کھو دوں۔ 9 مہینے گزر گئے۔ دکھوں اور اذیتوں سے بھرا سفر آخر کار ایک کٹھن مرحلے پر آ پہنچا۔ مہم کو ہسپتال لایا گیا۔ درد کی شدت اس کے وجود کو توڑ رہی تھی۔ حاشر ہاتھ پکڑے کھڑا تھا، ہمت کرو مہم، بس تھوڑا سا اور۔ چیخوں اور کراہوں کے بعد ایک ننھا سا بچہ دنیا میں آیا۔
لڑکا: حاشر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ ہمارا فخر ہے۔ ماہم نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ بیٹے کو دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر عجب سکون تھا، جیسے کسی طویل جدوجہد کا اختتام قریب ہو۔ ڈاکٹروں نے اچانک ہڑبڑا کر حاشر کو باہر نکالا۔ خون بہہ رہا تھا۔ ماہم کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ چہرہ بوجھل تھا۔ ہم نے پوری کوشش کی، لیکن ماہم کو بچا نہ سکے۔ دنیا جیسے حاشر کے گرد گر گئی۔ اس نے بچے کو گود میں لیا، مگر دل چیر دینے والا خالی پن اندر بھر گیا۔ ماہم کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ ماہم کی قبر پر کھڑا حاشر سوچ رہا تھا، محبت نے ہمیں جڑنے کا موقع دیا، مگر ایک لمحے کی بے احتیاطی نے سب چھین لیا۔ بچہ اس کی گود میں معصوم مسکراہٹ کے ساتھ سو رہا تھا، لیکن اس کے وجود میں ایک ایسا خلا تھا جو کبھی پر نہیں ہو سکتا تھا۔ محبت کبھی کبھی زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ بھی دیتی ہے، اور سب سے بڑا امتحان بھی۔ خواہش کے لمحے اگر عقل کے بغیر ہوں تو انجام صرف آنسو اور پچھتاوا ہوتا ہے۔